بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ مائدہ کا مطالعہ کریں گے۔ سورہ مائدہ بھی مدنی سورت ہے، اور سورہ بقرہ، سورہ آل عمران اور سورہ نساء میں جو شریعت کا بیان ہو رہا تھا، قانون اسلامی کا بیان ہو رہا تھا، اس کی گویا کلمینیشن اس میں ہو جائے گی، اور اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ شریعت کی تکمیلی صورت ہے۔ مائدہ اس کا جو نام ہے، اس سورہ کے آخر میں ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ مائدہ کہتے ہیں خان کو، خان نعمت کو یا دسترخوان کو۔ اور قرآن مجید میں جو صورتوں کے نام ہیں وہ کوئی نمائندہ نہیں ہوتے اس کے مضامین کے، بس یہ ہوتا ہے کہ اس صورت میں کوئی واقعہ بیان ہوا ہے یا کوئی لفظ آیا ہے تو اس کو ایک علامت کے طور پہ اس کا نام بنا دیا جاتا ہے۔ اور شروع میں اس طرح کہا جاتا تھا کہ یہ وہ صورت ہے سورۃ التی تذکر فیہا البقرہ، کہ یہ وہ صورت ہے جس میں گائیں کا ذکر کیا گیا۔ تو اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سی صورتیں ہیں جن کے ایک سے زیادہ نام ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل، اس کا نام سورہ اسراء بھی ہے، سورہ توبہ اس کا نام سورہ برات بھی ہے، سورہ اخلاص اس کا نام سورہ توحید بھی ہے۔ تو بس یہ سمبولیکلی بس ایک علامت کے طور پہ سورت کا نام ہوتا ہے، یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اس میں وہ مضمون بیان ہوا ہے۔ اس کے 18 رکوع ہیں، یہ 16 رکوع ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے عہدوں کو پورا کرو، اپنے کانٹریکٹس کو پورا کرو۔ عقد کہتے ہیں گرہ کو۔ ہمارا جو دین میں جو ایمانیات کا کانٹینٹ ہے، اس کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ عقیدے کا ہوتا ہے، یعنی وہ چیزیں کہ جس پہ گرہ ڈال دی گئی، ایسی معاملات جس پر انسان غور نہیں کرتا، جن کو ری وزٹ نہیں کرتا، ہمیشہ کے لیے طے کر دیتا ہے، ان کو عقائد کہتے ہیں۔ تو اسی سے یہ ہے کہ جو تمہارے عہد و پیمان ہوتے ہیں، جو آپس میں کانٹریکٹس ہوتے ہیں، ان کو پورا کرو۔ احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید وانتم حرم، حلال کیے گئے تمہارے لیے چوپائے جو مویشی ہیں، سوائے ان کے کہ جو تمہیں پڑھ کے سنا دیا گیا، جن کے بارے میں بتا دیا کیا کہ وہ حرام ہیں، اور وہ تذکرہ ہو چکا کہ وہ خنزیر حرام ہے اور میتہ حرام ہے۔ غیر محل الصید وانتم حرم، مگر یہ کہ وہ جانور کہ جو تم حلال جانو شکار کو اس حالت میں کہ تم احرام میں ہو، یعنی بہت سے وہ چوپائے کہ جو حلال ہیں لیکن وہ بھی حرام ہو جاتے ہیں اس وقت جب انسان حالت احرام میں ہوتا ہے، اس میں کسی جانور کا شکار کرنا جائز نہیں۔ بہیمہ کا لفظ آتا ہے جانوروں کے لیے، خاص طور پہ مویشیوں کے لیے، اور اسی سے یہ ابہم یبہم ابہام، چونکہ یہ جانور ایسے ہوتے ہیں ان کا بھی اپنا ایک ایکسپریشن ہوتا ہے، لیکن انسانوں کے لیے وہ قابل فہم نہیں ہوتا، مبہم ایکسپریشن ہوتا ہے۔ اپنے ہم جنسوں کے لیے تو اس میں کوئی معنی ہوتے ہیں، لیکن انسانوں کے لیے نہیں ہوتے، تو اس وجہ سے ان کو بہیمہ کہا جاتا ہے۔ اور انعام یہ چوپائے ہیں، اور یہ 4 جوڑے ہیں، آگے سورہ انعام میں اس کا تذکرہ ہوگا۔ ثمانیۃ ازواج، 4 ہیں نر اور مادہ، 8 ہو جاتے ہیں، یعنی اونٹ، گائے، بھیڑ اور بکری، یہ 4 ہیں، نر مادہ ملا کے 8 ہو جاتے ہیں۔ اور ان اللہ یحکم ما یرید، بے شک اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے حکم دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کے آگے کسی کی نہیں چلتی۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ تعالیٰ کے شعائر کی بے حرمتی نہ کرو۔ ولا الشہر الحرام، اور نہ ہی حرام مہینوں کی۔ حرام مہینے 4 ہیں، 3 مسلسل ہیں، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم اور رجب، یہ 4 محترم مہینے۔ ولا الہدیہ، اور وہ جانور
کہ جو قربانی کے لیے حرم کے لیے خاص کر لیا گیا ہے، وللقلائد، اور وہی جانور کہ جن کے حرم کے لیے خاص کر لیا جاتا ہے، حج و عمرے میں ساتھ لے جایا جاتا تھا تو ان کے گلے میں پٹا ڈال دیا جاتا تھا یا جوتوں کا ہار ڈال دیا جاتا تھا، جس سے یہ واضح ہو جاتا تھا کہ یہ قربانی کے جانور۔ ولا آمین البیت الحرام، اور دیکھو وہ لوگ کہ جو بیت الحرام کے عازمین ہیں، اس کا قصد کرنے والے ہیں، ان کی راہ بھی نہ روکو، ان کے راستے میں بھی رکاوٹ نہ ڈالو۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا، جو تلاش کرتے ہیں اپنے رب کا فضل اور اس کی رضا۔ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، اور جب تم حلال ہو جاؤ یعنی احرام سے نکل جاؤ تو اب تم شکار کر لو۔ اب فاصطادوا جو ہے یہ امر کا صیغہ ہے، اور عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ الامر للوجوب، امر وجوب کے لیے ہوتا ہے، لیکن ہمیشہ وجوب کے لیے نہیں ہوتا، کبھی استحباب کے لیے بھی ہوتا ہے اور کبھی اباحت کے لیے ہوتا ہے۔ یہاں جو شکار کا حکم ہے یہ اباحت کے لیے ہے، کہ جو پابندی تم پر عائد کی گئی تھی حالت احرام میں، وہ احرام سے نکلنے کے بعد تم سے اٹھا لی گئی ہے۔ تو اب اگر تم جو ہے احرام کھول دو تو اگر شکار کرنا چاہو تو کر لو۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا، اور دیکھو کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس پہ نہ ابھارے کہ تم ان کو روکو مسجد حرام سے، ان تعتدوا، ان پر زیادتی کرتے ہوئے۔ یہ بہت اہم ہدایت ہے، آگے جا کر دوبارہ اس کو دہرایا جائے گا کہ مسلمان جو ہیں وہ دوسروں پر زیادتی نہیں کرتے، اگر ان کے ساتھ زیادتی کی جائے تو اس کا بدلہ ضرور لیتے ہیں، لیکن آگے بڑھ کر زیادتی نہیں کرتے۔ اب خاص طور پہ اس طرف اشارہ ہے کہ اے مسلمانوں، جب تم 6 ہجری میں جانے لگے تھے جو ہے عمرے کے لیے تمہیں روک لیا گیا تھا، تو اگر اب یہ لوگ مسلمان ہو جائیں اور اس کے بعد یہ عمرے کے لیے آنا چاہیں تو ان کو روکو نہیں، اور خاص طور پہ ان لوگوں کا تذکرہ ہے جو مسلمان ہو جائیں، ورنہ ظاہری بات ہے جو لوگ مشرک رہیں ان کے بارے میں حکم یہ واضح آگے جا کے دے دیا جائے گا سورہ توبہ میں کہ یہ جو مشرکین ہیں یہ نجس ہیں اور یہ بیت الحرام کے پاس بھی نہ پھٹکیں، اس سال کے بعد اب یہ یہاں نہ آئیں۔ لیکن ظاہری بات ہے وہ لوگ تو وہی ہیں نا جنہوں نے روکا تھا، اب وہ مسلمان ہو گئے ہیں تو اب ان سے بدلے نہ نکالنا کہ اب ان کو روکنے لگو۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، یہ بہت اہم ہدایت ہے، اور دیکھو باہم ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو نیکی اور وفا کے کاموں میں اور تقوی کے کاموں میں، اور آپس میں مدد نہ کرو گناہ کے کاموں میں اور ظلم اور زیادتی کے کاموں میں۔ نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کی اعانت کرو، ایک دوسرے کا دست و بازو بنو، اور جو برے کام ہیں ان میں ایک دوسرے کی اعانت نہ کرو۔ واتقوا اللہ، اور دیکھو اللہ کا تقوی اختیار کرتے رہو۔ اسی کو اصل میں عصبیت کہتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عصبیت جاہلی اسی کو کہتے ہیں کہ انسان اپنے قبیلے کا ساتھ دے اور وہ کہے کہ میرا قبیلہ چاہے حق پر ہو چاہے ناحق ہو، چاہے وہ ظلم کرے چاہے زیادتی کرے، مجھے اس کا ساتھ دینا ہے۔ اور اللہ کے نبی نے اس کے لیے مثال دی ہے کہ وہ تو ایسی ہی مثال ہے کہ تم کسی اونٹ کی دم کو پکڑ لو اور پھر وہ اونٹ کسی جو ہے وہ گڑھے میں جا گرے تو تم بھی اس کی دم پکڑ کے اس میں جا گرو، یہ نہیں ہے۔ اپنی قوم کا ساتھ دینا چاہیے لیکن حق پر، خیر پر۔ ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ تعالیٰ کا عذاب بہت سخت ہے۔ حرمت علیکم المیتۃ، تمہارے لیے حرام ٹھہرایا گیا ہے مردار، والدم، اور خون، ولحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت، وما اہل لغیر اللہ بہ، اور وہ جانور بھی حرام کیا گیا ہے جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا جائے، والمنخنقۃ، اب آگے کچھ خاص طرح کے جانوروں کا تذکرہ ہے کہ وہ جانور کے جو حلال ہیں، مثلا بکری ہے یا گائے ہے یا اونٹ ہے، اگر وہ خود سے مر جائے، ذبح کرنے سے پہلے مر جائے کسی بھی وجہ سے، تو وہ جانور حلال نہیں ہے۔ اب اس کی تفصیل ہے، والمنخنقۃ، جو گلا گھٹنے سے جانور مر گیا، والموقوذۃ، اور جو چوٹ لگنے سے مر گیا، والمتردیۃ، اور کوئی کسی اونچی جگہ سے گرنے سے مر گیا، والنطیحۃ، یا کوئی سینگ لگنے سے مر گیا، وما اکل السبع، اور جس کو کسی درندے نے کھا لیا، الا ما ذکیتم، مگر وہ کہ جس کو تم ذبح کر لو، جس کا تم تزکیہ کر لو۔ یعنی اگر چوٹ لگی ہے کسی جانور کو، سینگ لگنے سے، اوپر سے گرنے سے، دب لگنے سے، یا کوئی درندے نے اس پہ منہ مارا ہے، اگر تم نے اس کو پایا اس حال میں کہ وہ زندہ تھا، اس میں زندگی کی رمق تھی، اور تم نے اس کو پراپر طریقے سے ذبح کر لیا تو اب جائز ہے۔
تو کہا کہ ورنہ اگر اس طرح کسی چوٹ لگنے سے یا درندے کے کھانے سے اس کی جان نکل گئی اس سے پہلے کہ تم نے اس کو ذبح کیا ہے تو وہ جانور چاہے حلال ہی کیوں نہ ہو وہ تمہارے لیے حرام ہو گیا. تو یہ مردہ کی گویا میتا کی تفصیل بیان کی گئی. وما ذبح علی النصب، اور وہ جانور بھی تمہارے لیے حرام کر دیے گئے ہیں جو کسی استھان پر بت پر جو ہے وہ ذبح کیے جاتے ہیں. بتوں کو خوش کرنے کے لیے، کسی مزار والے کو خوش کرنے کے لیے، اس کی رضا جوئی کے لیے اگر کوئی جانور قربان کیا جائے گا تو چاہے وہ اپنی ذات میں حلال ہو وہ حرام کر دیا گیا. وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، اور یہ کہ جو تم تقسیم کرو جوئے کے تیروں سے، یعنی ان کے ہاں یہ طریقہ ہوتا تھا کہ وہ جوا کھیلتے تھے تیروں پر اور جو جانور قربان کیا کرتے تھے اور پھر اس جانوروں کو، اس گوشت کو لوگوں میں تقسیم کر دیتے تھے. تو کہا کہ جو اس طریقے سے جوئے کے ذریعے گوشت تقسیم کیا جائے وہ بھی تمہارے لیے حرام ہے. ذالکم فسق، یہ سب گناہ کے کام ہیں. الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوہم واخشون، آج کے دن کفار نا امید ہو گئے ہیں تمہارے دین سے تو بس تم ان سے نہ ڈرو بلکہ مجھ ہی سے ڈرو. اب ظاہری بات ہے دین کے غلبے کا وقت آ گیا ہے. یہ جو آیتیں ہیں ان کے بارے میں زیادہ خیال یہی ہے کہ خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئی ہیں. اب دین غالب ہو گیا ہے، دین استقرار پکڑ گیا ہے سرزمین عرب پر اور شریعت جو ہے وہ مکمل کر دی گئی ہے. تو کہا کہ پہلے توقع تھی مشرکین کو اور کفار کو کہ ہم ان کو گرا لیں گے، ہم ان کو دبا لیں گے یا ہم ان کے ساتھ کوئی گیو اینڈ ٹیک کر لیں گے، لیکن کہا کہ اب وہ اس سے مایوس ہو چکا ہے. اس طرح شیطان کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الشیطان قد ایس ان یعبدہ المصلون فی جزیرۃ العرب، کہ شیطان اس سے مایوس ہو گیا ہے اب کہ جزیرۃ العرب میں جو نمازی ہیں وہ اس کی بندگی کریں گے. لیکن ولکن التحریش بینہم، شیطان اس سے مایوس نہیں ہوا کہ وہ تمہیں آپس میں لڑوا دے، تمہارے درمیان پھوٹ پیدا کر دے. اور ظاہری بات ہے یہ معاملہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد ہی شروع ہو گیا. الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوہم واخشون الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے. واتممت علیکم نعمتی، اور میں نے اپنی نعمت، اپنا احسان تم پر کامل کر دیا ہے. ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں نے تمہارے لیے اسلام کو بطور دین منتخب کیا ہے، پسند کیا ہے. اب یہ آیت بہت عظیم الشان آیت ہے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک یہودی آیا اور اس نے کہا کہ اے مسلمانوں، تم پر ایک ایسی آیت نازل کی گئی ہے کہ اگر وہ ہم پر یعنی یہود پر نازل کی جاتی تو ہم اس دن کو اپنے عید کا، اپنی سیلیبریشن کا دن بنا لیتے. تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ مجھے یاد ہے آج بھی کہ یہ آیت کس دن نازل ہوئی تھی. یہ یوم عرفہ پہ نازل ہوئی تھی جو جمعے کا دن ہے، یعنی مطلب گویا وہ ہمارے لیے بھی عید ہی کا دن ہے، جمعے کا دن مسلمانوں کی عید کا دن. فمن اضطر فی مخمصۃ غیر متجانف لإثم، اور جو کوئی بھی لاچار ہو جائے، مستر ہو جائے، جس کی جان پہ بن آئے، غیر متجانف لإثم، اور وہ ان جانوروں میں سے جن کا پیچھے تذکرہ ہو رہا ہے کہ جو حرام قرار دے دیے گئے ہیں، اگر وہ ان کو تھوڑا سا کھا لے لیکن گناہ کی طرف مائل نہ ہو، سرکشی سے نہ کھائے، بس مجبوری سے، جبر سے، کراہت سے کھا لے، فإن اللہ غفور الرحیم، تو بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے. یسألونک ماذا احل لہم، اے نبی یہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ کیا چیز ان کے لیے حلال کی گئی ہے. قل احل لکم الطیبات، اے نبی فرما دیجئے تمہارے لیے تمام ستھری پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئیں. یعنی دین کا اسلوب یہ نہیں ہے معاملات میں اور کھانے پینے کی چیزوں میں کہ ایک لسٹ جو ہے وہ قرآن مجید میں اتار دی گئی کہ فلاں فلاں ڈشز ہیں، فلاں فلاں چیزیں کھائی جا سکتی ہیں، بلکہ یہ بتایا گیا کہ فلاں چیزیں نہیں کھائی جا سکتی، اور کچھ چیزوں کا تذکرہ نہیں کیا گیا. یعنی طبعی طور پہ انسان کو کراہت ہوتی ہے، یعنی بول و براز نہیں کھانا، اس کا کوئی تذکرہ قرآن مجید میں نہیں ہے، لیکن انسان کو طبعی طور پر اس سے کراہت جو ہے وہ نفور پیدا ہوتا ہے. تو کہا کہ تمام پاکیزہ چیزیں تمہارے لیے حلال کی گئی ہیں. وما علمتم من الجوارح مکلبین تعلمونہن مما علمکم اللہ، اور جو تم نے جو سدھائے ہوئے شکاری جانور ہیں جو تم دوڑاتے ہو، چھوڑتے ہو شکار کے اوپر، اور تم نے ان کو سکھایا ہوا ہے، تم نے ان کو سدھایا ہوا ہے، سکھایا ہوا ہے اس علم میں سے جو اللہ نے تمہیں سکھایا. اب یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ ویسے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے درندوں کو حرام ٹھہرایا ہے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ ہر جو کچلی والے
جو درندے ہوتے ہیں وہ حرام ہے، اور ہر وہ پرندے جو پنجوں والے ہوتے ہیں، پنجوں سے شکار کرتے ہیں، وہ بھی حرام ہیں۔ لیکن اسی طریقے سے چیتا حرام ہے اور کتا حرام ہے اور اس طرح کے تمام جانور حرام ہیں۔ لیکن اس طرح کے جو جانور ہیں اگر آپ نے ان کو سدھایا ہوا ہے اور ان کے ذریعے شکار کھیلا جاتا ہے تو کہا کہ پھر یہ جائز ہے، یعنی ان کو چھوڑتے وقت جو ہے اللہ کا نام لے لیا جائے اور پھر یہ جو ہے وہ شکار کو پکڑ کے لے آئیں، اور چاہے وہ شکار کو پکڑ کے لے آئیں تو چاہے اس کی جان بھی چلی جائے، یعنی ذبح کرنے سے پہلے تب بھی یہ جائز ہے۔ شرط یہ ہے کہ وہ جانور جو اس کو لینے گیا ہے، جو شکاری کتا ہے یا کوئی چیتا ہے یا کوئی باز ہے، وہ اس میں سے کچھ کھائے نہیں۔ اگر اس میں سے کچھ کھا لیا گیا تو اب وہ حلال نہیں ہے، ورنہ چاہے وہ زندہ حالت میں تمہارے پاس لے کر آئے چاہے مردہ حالت میں لے کر آئے، اگر تم نے اس کو چھوڑتے وقت اللہ کا نام لیا ہے تو پھر تم اس کو ذبح کر کے جو ہے تمہارے لیے حلال ہے، تم کھا سکتے ہو۔ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ، تو کھاؤ اس میں سے جو وہ تمہارے لیے روک کے رکھیں، پکڑ کے لے آئیں، روک کے رکھیں، خود نہ کھائیں اس میں سے۔ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور اس پر اللہ کا نام لے لو، یعنی اللہ کا نام پہلے لینا ہے، چھوڑتے وقت اللہ کا نام لینا ہے اور پھر ذبح کرتے وقت بھی اللہ کا نام لینا ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور دیکھو اللہ کا تقوی اختیار کرو، ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ تعالی حساب لینے میں بہت جلدی کرتا ہے۔ الیوم احل لکم الطیبات، آج کے دن تمہارے لیے تمام پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئیں۔ وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم، اور کھانا اہل کتاب کا تمہارے لیے حلال کر دیا گیا۔ وطعامکم حل لہم، اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے۔ یعنی اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ، چونکہ اصلاً یہ لوگ ذبح کرتے ہیں، تزکیہ کرتے تھے اور اللہ کا نام لیتے تھے، اس وجہ سے ان کے کھانے کو حلال کیا گیا۔ اور ظاہر بات ہے یہ وہ جانور ہے جو ہمارے لیے حلال ہے، یعنی بکری ہے، گائے ہے، اونٹ ہے، اور وہ کسی یہودی عیسائی نے ذبح کیا باقاعدہ پراپر طریقے سے تو وہ حلال ہے۔ ورنہ اگر کوئی ہندو ہو، سکھ ہو، پارسی ہو، کوئی بھی ہو، کوئی مثلا غلے کی چیز ہے، دال ہے، پھل ہیں، یا اس طرح کی کوئی چیزیں، وہ سب کی جائز ہے۔ یہاں تو ان چیزوں کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ جو از قسم ذبیحہ ہوتے ہیں، تو کہا کہ اہل کتاب کا ذبیحہ تمہارے لیے جائز ہے۔ یہ اور بات ہے کہ عیسائیوں کے ہاں اب چونکہ اس کا اہتمام نہیں ہوتا، اللہ کا نام تو شاید وہ لیتے ہوں لیکن وہ اس کو ذبح نہیں کرتے پراپر طریقے سے، ٹھیک ہے، جس کو ہمارے یہاں جھٹکا کہتے ہیں، تو وہ جائز نہیں ہے۔ اسی لیے یہود کے ہاں، بہت سے یہود کے ہاں جو ہے وہ اس کا اہتمام ہوتا ہے، اور اسی وجہ سے بہت سی جگہوں پہ جو یہود کا ذبیحہ ہے مسلمان اس کو تلاش کرتے ہیں، چونکہ وہ پراپر طریقے سے ذبح کرتے ہیں۔ والمحصنات من المؤمنات، اور کہا کہ والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، اور تمہارے لیے حلال ہے نکاح کے لیے پاک دامن اہل ایمان عورتیں، اور وہ پاک دامن عورتیں ان میں سے جن کو کتاب دی گئی ہے تم سے پہلے، یعنی اہل کتاب کی جو خواتین ہیں ان سے نکاح کرنے کی اجازت ہے، لیکن ایک شرط یہاں لگا دی، جو پاک دامن ہیں، جو پاک دامن ہیں ان میں سے عفیفائیں ہیں، ان کے ساتھ تم نکاح کر سکتے ہو، لیکن جو مسلمان عورتیں ہیں ان کو اجازت نہیں ہے کہ وہ اہل کتاب مردوں سے نکاح کریں۔ کچھ لوگ یہ اشکال اٹھاتے ہیں کہ اصل میں یہ اس زمانے کے اہل کتاب تھے، آج کل کے اہل کتاب تو مشرک ہیں، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ جو شرک آج پایا جاتا ہے عیسائیوں کے اندر، وہی شرک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی پایا جاتا ہے۔ ان اللہ ثالث ثلاثہ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، تو ایسی بات نہیں ہے۔ ہاں بس یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ ایتھیسٹ تو نہیں ہے، یعنی اگر وہ واقعتاً کہتی ہیں کہ ہم عیسائی ہیں، عیسائی ہونا ضروری، اگر وہ ایتھیسٹ ہیں، ملحد ہیں، پھر جائز نہیں۔ اور یہ اور بات ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اپنے دور حکومت میں اس کو پسند نہیں کیا تھا، اور خاص طور پہ وہ دور کہ جب مسلمانوں کا غلبہ ہو، مسلمانوں کی حکومتیں ہوں، اس میں تو پھر بھی چلو اس طرح کے معاملوں کی اجازت دی جا سکتی ہے، لیکن اب چونکہ غلبہ ان کا ہے، آپ ایسے ملک میں جائیں جہاں انہی کی حکومت ہے، انہی کا سماج ہے، تو اگر انسان وہاں جا کر اس کا فائدہ اٹھائے گا تو وہ بہت زیادہ خطرے میں ڈال رہا ہے اپنے آپ کو بھی، اپنے ایمان کو بھی، اور اپنی نسلوں کے ایمان کو بھی۔ تو یہ مطلب اباحت ہی ہے، اس کی یہ کوئی پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ سب سے اہم چیز کیا ہے کہ انسان کو اپنی اور اپنی نسلوں کے ایمان کی فکر کرنی ہے۔ اذا آتیتموہن اجورہن محسنین غیر مصافحین ولا متخذی اخدان، وہ حلال ہیں تمہارے لیے اگر تم ان کے مہر دو قید نکاح میں لانے کے لیے، نہ یہ کہ مستی نکالنے کے لیے اور نہ ہی چوری چھپی آشنائی کرنے کے لیے۔ ومن یکفر بالایمان فقد حبط عملہ، اور جو کوئی بھی جس نے انکار کیا ایمان کا تو اس نے تو اپنے تمام اعمال کو ضائع کر دیا۔ یہاں خاص طور پہ اہل کتاب کی طرف بھی اشارہ ہے
کہ ان لوگوں نے پہلے پیغمبروں پر ایمان لائے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرتے رہے، لیکن جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تشریف لائے تو اس کے بعد انہوں نے انکار کر دیا، اور ساری اپنی قرآن میں آگے جا کر کہتا ہے نا کہ اس عورت کی طرح نہ ہونا جتنے بڑی محنت سے سوت کاٹا اور اس کے بعد پھر اس کو تار تار کر دیا. تو کہا کہ اب ایمان لانے کے بعد کفر نہ کرو، جس نے یہ کیا تو اس کا پچھلا سارا ایمان، پچھلے پیغمبروں پر ایمان بھی ضائع ہو جائے گا. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور ایسا شخص جو ہے آخرت میں بھی خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا. یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو، فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، تو دھو لو اپنے چہروں کو اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں تک. وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین، اور مسح کر لو اپنے سروں کا. وارجلکم، ارجلکم کا جو عطف ہے وہ فاغسلوا پر ہے، یعنی مسح کر لو سروں کا اور دھو لو اپنے پاؤں کو. الی الکعبین، کہاں تک دھونا ہے پاؤں کو؟ ٹخنوں تک. اب یہاں پر جو ہے اجمالی طور پر وضو کا طریقہ بتایا گیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چہرہ دھونا ہے اس میں جو تفصیل بتائی ہے، اس میں منہ دھونا بھی ہے، کلی کرنا بھی ہے، اور ناک میں پانی ڈالنا بھی ہے. اسی طریقے سے جو مسح ہے سر کا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الاذنان من الرأس، یہ جو کان ہے یہ بھی سر ہی کا حصہ ہے. تو گویا جب سر کا مسح کرنا ہے تو کانوں کا بھی مسح کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے. اور پاؤں کو بھی دھونا ہے. اہل تشیع جو ہے وہ پاؤں پر بھی مسح کرتے ہیں. ہمیں بھی اجازت ہے پاؤں پہ مسح کرنے کی، لیکن اس صورت میں کہ جب پاؤں پر موزے پہنے ہوئے ہوں، ورنہ عام حالت میں پاؤں کو دھونا ہے. وَإِن كُنتُمْ جُنُوبًا فَطَّهِّرُوا، اور جب تمہیں جنابت لاحق ہو، حدث اکبر تمہیں لاحق ہو، تو پھر اچھی طرح پاک ہو جاؤ. یعنی پھر وضو کفایت نہیں کرے گا بلکہ غسل کرنا پڑے گا. اب اس آیت سے تو ایسا لگتا ہے کہ جب بھی تم کھڑے ہو نماز کے لیے تمہیں یہ کرنا ہے. تو یہ فضیلت کے لیے ہے، یعنی ہر نماز کے لیے کھڑے ہوتے وقت علیحدہ سے انڈیپینڈنٹ وضو کرنا یہ استحباب میں تو ہے لیکن فرض نہیں ہے. اگر جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تمہارا وضو پہلے سے ہے تو نیا وضو کرنے کی ضرورت نہیں. وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، اور اگر تم مریض ہو یا سفر میں ہو، أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ، یا کوئی آئے تم میں سے جائے ضرورت سے، أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ، یا تم پاس گئے ہو عورتوں کے، فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً، اور تم پانی نہ پاؤ، فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ، یہ پہلے حکم آ چکا ہے. اور تم پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی کا قصد کرو اور اس سے اپنے چہروں کو اور اپنے ہاتھوں کو مل لو، یعنی مٹی کو ہاتھوں اور جو ہے وہ چہروں پہ مل لو. ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، اللہ تعالیٰ تم پر تنگی نہیں کرنا چاہتا، ولکن یرید لیطہرکم، بلکہ وہ تو یہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کر دے. یعنی اگر تو یہ شرط لگائی جاتی کہ ہر صورت میں پانی میسر کرنا ہے، چاہے مرض ہو اور چاہے پانی موجود نہ ہو، تو بہت تنگی پیدا ہو جاتی. تو کہا کہ اللہ تعالیٰ آسانی پیدا کرنا چاہتا ہے اور چاہتا ہے کہ تمہارے اندر پاکیزگی کا احساس پیدا ہو جائے. تو اگر فزیکل پانی نہیں بھی ہے تو مٹی لے لو، سمبولیکلی تمہارے اندر جو ہے ایک پاکیزگی کا احساس پیدا ہو جائے. وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم پر اپنا احسان پورا کرے، اپنا فضل پورا کرے، تاکہ تم احسان مانو اور شکر گزار بنو. وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، اور یاد کرو اللہ کے اس احسان کو جو اس نے تم پر کیا اور اس عہد کو جو اس نے تم سے پختہ عہد ٹھہرایا. وہ عہد وہی ہے جو سورہ بقرہ کے آخر میں ہم نے پڑھا تھا کہ سمعنا وأطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی. اس قلتم سمعنا وأطعنا، جب تم نے یہ کہا کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی. واتقوا اللہ، اور دیکھو اللہ کا تقوی اختیار کرو. ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ کے سینوں میں ہے. یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے عدل و انصاف کی گواہی دینے والے بن کر. ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا، اور دیکھو کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس پہ نہ ابھارے کہ تم بے انصافی کرنے لگو، تم عدل نہ کرو. اعدلوا، عدل کرو. ہوا اقرب للتقوی، کہ وہ تقوی سے بہت زیادہ قرین ہے. واتقوا اللہ، اور دیکھو اللہ کا تقوی اختیار کرو. ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک جو تم عمل کرتے ہو اللہ اس سے باخبر. یہ آیت پہلے بھی آئی تھی، وہاں ترتیب فرق تھی. وہاں تک کونو
شہداء بالقسط کونوا، وہاں پہ الفاظ آگے پیچھے ہیں، لیکن یہاں فرمایا کہ اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ عدل و قسط کی گواہی دینے والے بن کر. اور وہاں یہ کہا گیا تھا کہ چاہے یہ گواہی تمہارے اپنے خلاف جائے، تمہارے والدین کے خلاف جائے، تمہاری اولاد کے خلاف جائے. یہاں ایک دوسری ہدایت ہے کہ دیکھو کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس پہ نہ ابھارے کہ تم عدل نہ کرو. آج مسلمانوں کو ان دونوں جو احکامات ہیں ان کی بہت زیادہ ضرورت ہے. ایک بات تو یہ کہ عصبیت پیدا نہ ہو کہ چونکہ یہ ہمارے گروہ، ہمارے مسلک، ہماری جماعت کے آدمی نے بات کہی ہے تو ہمیں لازماً اس کو سپورٹ کرنا ہے، اور چونکہ فلاں بات ایک ایسے مسلک، ایک ایسی جماعت یا ایک ایسے مذہب کے آدمی نے کہی ہے جو ہمارا مذہب اور جماعت اور مسلک کا آدمی نہیں ہے تو ہمیں اس کی مخالفت ضرور کرنی ہے. کہا کہ نہیں، بے انصافی نہ کرو، کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس پہ نہ ابھارے کہ تم عدل نہ کرو. وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم مغفرۃ واجر عظیم. بے شک اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے ان لوگوں سے جو ایمان لائیں اور نیک اعمال کریں کہ ان کے لیے مغفرت بھی ہے اور بہت بڑا اجر بھی ہے. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم. اس کے برعکس وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا تو یہی لوگ ہیں جو جہنمی ہیں، دوزخ والے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو، اللہ کی اس فضل کو. اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم فکف ایدیہم عنکم، جب قصد کیا، ارادہ کیا کچھ لوگوں نے کہ وہ تم پہ دست درازی کریں تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ تم سے روک دیے. واتقوا اللہ، اور دیکھو اللہ کا تقوی اختیار کرو. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ تعالیٰ پر ہی اعتماد کرنا چاہیے اہل ایمان کو. کئی موقعوں پر ایسا ہوا، احد میں ایسا موقع پیدا ہو گیا تھا کہ اگر جو ہے وہ مشرکین ایک دفعہ پورا زور سے حملہ کر لیتے تو مسلمانوں کو اور بہت نقصان ہو جاتا. غزوہ احزاب میں ایسا ہو جاتا. غزوہ احزاب کے بعد کئی مرتبہ ایسے مواقع آئے. پھر حدیبیہ میں ایسی صورتحال پیدا ہو گئی تھی کہ اگر اس وقت جو ہے وہ مسلمانوں سے بھیڑ جاتے مشرکین تو مسلمانوں کا بڑا نقصان ہوتا. تو کہا کئی موقعوں پہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے دشمنوں کی قوت کو تم سے روکا ہے. اب یہاں سے آگے بنی اسرائیل کی تاریخ کے کچھ واقعات ہیں. پیچھے مسلمانوں سے میثاق اور عہد کا تذکرہ تھا، اب ان سے تذکرہ ہے. وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ نے لیا بنی اسرائیل سے پختہ عہد. وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا، اور ہم نے ان میں مقرر کیے 12 سردار. 12 قبیلے تھے، 12 قبیلوں کے سردار ہم نے مقرر کیے. وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ، اور اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان کیا کہ بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں. لیکن کیا اللہ کا ساتھ غیر مشروط ہے؟ یعنی یہود کو کے ساتھ جو غلط فہمی ہو گئی تھی جو آج مسلمانوں کو ہو گئی ہے کہ بس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل ہو جانا بہت کافی ہے. تو یہود کا بھی یہ خیال تھا کہ ہم پیغمبروں کی اولاد ہیں، پیغمبروں کی امت میں سے ہیں، تو بس اللہ تعالیٰ ہر صورت میں ہمارا ساتھ دیں گے. تو کہا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا تھا، یقیناً کہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، لیکن کس شرط پر؟ لئن اقمتم الصلاۃ، اگر تم نماز قائم رکھو گے، وآتیتم الزکاۃ، اور تم زکوٰۃ دیتے رہو گے، وآمنتم برسلی، اور میرے رسولوں پر ایمان لاؤ گے، وعزرتموہم، اور ان کی مدد و نصرت کرو گے، وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور تم اللہ تعالیٰ کو قرض حسن دو گے، اللہ کے دین کے رستے میں مال خرچ کرو گے. اگر تم یہ کرو گے، لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، تو میں ضرور بضرور تم سے تمہاری برائیوں کو دور کر دوں گا. وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور میں ضرور بضرور تمہیں داخل کروں گا ایسے باغات میں جس کے نیچے ندیاں بہتی ہوں گی. فَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنكُمْ، اس سب کے بعد بھی جو کوئی تم میں سے انکار کرے گا، فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، تو بے شک وہ بہت دور کی گمراہی میں جا پڑا، سیدھی راہ سے بہت دور ہو گیا. اب یہاں پر بھی واضح کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کی معیت خصوصی کب حاصل ہوتی ہے؟ جب نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، پیغمبروں پر ایمان لائیں، ان کی مدد و نصرت کریں اور اللہ کے دین کے راستے میں انفاق کریں. فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، سو اس وجہ سے کہ انہوں نے ہمارے عہد کو توڑا، لعناہم، ہم نے ان پہ لعنت کی، یعنی ان کے نقض عہد کی پاداش میں دنیا میں ہم نے ان کو یہ سزا دی کہ اپنی رحمت سے دور کر دیا، ان پہ لعنت کی. وجعلنا قلوبہم قاسیہ، اور ہم نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا. یعنی دنیا میں اس سے بڑی سزا کوئی نہیں ہے کہ انسان سنگ دل ہو جائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تنزع الرحمت الا من شقی، بہت ہی بدبخت آدمی ہوتا ہے جس کے دل سے رحمت اٹھا لی جائے.
وہ بہت ہی بدبخت آدمی ہے. تو ہم پیچھے پڑ چکے ہیں کہ ان کے دل سخت ہو گئے، اور اتنے سخت ہو گئے کہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے. یحرفون الکلم عن مواضعہ، وہ پھیرتے ہیں کلام کو اس کے ٹھکانے سے، تحریف کرتے ہیں لفظی بھی معنوی بھی. وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، اور وہ جس چیز کے ذریعے ان کو نصیحت کی گئی تھی، یاد دہانی کی گئی تھی، اس کے بڑے حصے سے فائدہ اٹھانا انہوں نے چھوڑ دیا، بھول گئے اس بڑے حصے کو جس کے ذریعے ان کی نصیحت کی گئی تھی. تو کہا کہ جس چیز کے ذریعے ان کو نصیحت کی گئی تھی اس سے فائدہ اٹھانا وہ بھول گئے. وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَىٰ خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ، اور اے نبی آپ مسلسل ان کی طرف سے خیانتوں پر مطلع ہوتے رہیں گے، دغا بازی یہ کرتے رہیں گے. الا قلیلا منہم، سوائے ان میں سے تھوڑے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں بھی ایسا ہوا، تینوں قبیلوں سے آپ نے معاہدے کیے، مدینہ کی دفاع کا معاہدہ کیا اور باقی اور بہت سی چیزوں کا، لیکن ایک ایک نے وہ سارے توڑ دیے. اور آج تک دیکھ لیجئے یہود کی طرف سے جو ہے نقض عہد جو ہے وہ بار بار ہوتا رہتا. فاعف عنہم واصفح، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے درگزر کیجئے اور ان کو معاف کیجئے. ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے. ومن الذین قالوا انا نصارى اخذنا میثاقهم، اور ان لوگوں میں سے بھی جنہوں نے یہ کہا کہ ہم نصارہ ہیں، ہم عیسائی ہیں، ہم سیدنا مسیح کے جو ہے مددگار ہیں. اخذنا میثاقهم، ان سے بھی ہم نے پختہ عہد لیا. فنسوا حظا مما ذکروا به، تو وہ بھی بھول گئے اس کا بڑا حصہ جس کے ذریعے ان کو نصیحت کرائی گئی تھی. انہوں نے بھی اللہ کی کتاب کو پس پش ڈال دیا. فاغرینا بینہم العداوۃ والبغضاء الی یوم القیامہ، تو ہم نے ان پر لگا دی، ان پر تھوپ دی دشمنی اور کینہ قیامت کے دن تک. یعنی ایک تو یہود و نصارہ کے درمیان کینہ اور دشمنی پیدا کر دی، پھر اہل کتاب کے گروہوں میں تقسیم کر دی. یعنی ایک تو آپ کو معلوم ہے نا کہ ان کی ایک بڑی تقسیم تھی کہ جو ایک تو کیتھولکس تھے اور ایک ایسٹرن آرتھوڈاکس تھے، ایک تو بڑی تقسیم یہ ہو گئی. اور ایک پھر 16ویں صدی عیسوی میں ایک بہت بڑی تقسیم ہوئی، پروٹیسٹنٹزم کی شکل میں ہوئی وہاں پہ، اور اس کے ذریعے تو بہت زیادہ فرقے وجود میں آ گئے. یعنی آج آپ دیکھیے کہ سینکڑوں ڈینومینیشنز ہوں گی. مسلمانوں پر بہت اعتراض ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے ہاں بہت فرقے ہیں. اگر آپ عیسائیوں کی ڈینومینیشنز دیکھیں، ان کے مختلف فرقے دیکھیں، تو وہ تو سینکڑوں بلکہ ہزاروں میں ہیں. اور اس میں بھی کبھی آپ غور کریں گے تو آپ کو لگے گا کہ جو کیتھولکس ہیں ان میں فرقے کم ہیں، پروٹیسٹنٹس میں فرقے زیادہ ہیں. اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب یہ ہے کہ کیتھولک ایک روایت ہے، وہ اجماع پہ کھڑی ہوئی ہے، وہ ایک ادارے پہ کھڑی ہوئی ہے. جبکہ جو پروٹیسٹنٹ ہیں وہ ظاہری بات ہے آزاد ہیں، اور وہ خود کہتے تھے کہ بھئی آپ بائبل کو پڑھو اور پڑھ کے جو چاہے کرنا چاہو کر لو. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں مسلمانوں میں اہل سنت کے اندر والجماعت میں تھوڑے فرقے ہیں، اور اہل بدعت اور اہل ضلال میں فرقے بہت زیادہ ہیں. جو سنت کو ماننے والے لوگ ہیں ان میں تقسیم زیادہ نہیں ہے، جو سنت کا انکار کرنے والے ہیں اس میں بجائے خود 20 فرقے ہیں. تو کہا کہ اہل کتاب یعنی نصارہ کے ساتھ بھی ہم نے یہ کر دیا کہ ہم نے ان کے درمیان بغض اور عداوت ڈال دی قیامت کے دن تک. وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، اور ان قریب اللہ تعالیٰ ان پر واضح کر دے گا، ان کو جتا دے گا جو کچھ یہ کرتے تھے. یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا، اہل کتاب تمہارے پاس ہمارے رسول آ گئے ہیں. یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب، اور وہ تم پر واضح کر رہے ہیں بہت کچھ وہ جو تم چھپاتے تھے کتاب میں سے. ویعفو عن کثیر، اور بہت سے معاملات میں تو وہ درگزر بھی کرتے ہیں. یعنی پیغمبر کی جو پروفیسیز چھپاتے تھے وہ واضح کر رہے ہیں، حلت و حرمت کے حوالے سے بہت سی باتیں تھیں وہ واضح کر رہے ہیں. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، بے شک آ چکے ہیں تمہارے پاس اللہ کی طرف سے آ چکی ہے نور و کتاب مبین، اور ایک واضح کتاب. ایک رائے یہ ہے کہ جو واو ہے یہ تفسیر کی ہے، اللہ کی طرف سے تمہارے پاس آ گیا ہے نور، اور وہ نور کیا ہے؟ کتاب مبین، ایک واضح کتاب ہے یعنی قرآن مجید ہے. اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ کتاب مبین سے مراد قرآن مجید ہے اور نور سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو اگر ہم سادہ معنوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نور کہیں تو اس میں کوئی خرابی نہیں ہے. سراجم منیرا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا ہے روشن چراغ. لیکن یہ جو عقیدہ ہے کہ نور من نور اللہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اللہ کے نور کا حصہ ہیں، یہ ظاہری بات ہے، یہ خطرناک بات ہے اور یہ عقیدے کی خرابی. یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ، اور اس کتاب کے ذریعے، اس پیغمبر کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہدایت دیتے ہیں کس کو؟ جو اس کی رضا کی پیروی کرتا ہے. سبل السلام، سیدھی راہوں کی طرف.
وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ، اور اللہ تعالیٰ ان کو نکالتے ہیں اندھیروں سے نور کی طرف اپنے حکم سے، وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور اللہ تعالیٰ ان کو چلاتے ہیں سیدھی راہ پر۔ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ، بے شک کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ ہی تو مسیح ابن مریم ہے۔ یعنی ان کے ہاں بہت سے تصورات تھے، ایک تو یہ ہے کہ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں، اور ایک تصور یہ بھی تھا کہ مسیح کے اندر اللہ تعالیٰ حلول کیے ہوئے ہیں، انکارنیشن، گاڈ انکارنیٹ کا تصور بھی ان کے ہاں پایا جاتا تھا۔ قُلْ فَمَن يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، اے نبی ان سے پوچھیے کہ کس کا بس چلے گا اللہ کے ہاں، ان اراد ان یہلک المسیح ابن مریم و امہ، اگر اللہ تعالیٰ یہ ارادہ کر لیں کہ وہ مسیح ابن مریم اور ان کی والدہ یعنی سیدہ مریم کو ہلاک کر دے، ومن فی الارض جمیعا، اور ان تمام لوگوں کو ہلاک کر دے جو زمین میں ہیں۔ یعنی وہ تو مخلوق ہیں، وہ تو اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں، وہ اپنی زندگی میں اپنی موت میں اللہ کے محتاج ہیں۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، اور بے شک اللہ ہی کے لیے بادشاہت ہے آسمانوں کی اور زمین کی، اور جو کچھ آسمان اور زمین کے درمیان ہے اس کی۔ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ مسیح بھی اللہ کی مخلوق ہے، ان کی والدہ بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ وقالت اليہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ، اور یہود و نصارہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے بہت ہی پیارے ہیں، بہت ہی چہیتے ہیں، یعنی اللہ کے بیٹوں کی مانند ہیں اور اللہ کے بہت ہی پیارے ہیں۔ کیونکہ سیدنا مسیح علیہ السلام نے بار بار جو ہے وہ انجیل میں یہ ایکسپریشن استعمال کیا ہے کہ تمہارا آسمانی باپ، تمہارا آسمانی باپ، یعنی صرف یہ نہیں کہ اپنے لیے اللہ کے لیے باپ کا لفظ استعمال کیا، سب کے لیے استعمال کیا۔ تو انہوں نے اس سے سمجھ لیا کہ لٹرلی گویا اللہ جو ہے وہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو نحن ابناء اللہ واحباہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے بڑے پیارے اور چہیتے ہیں۔ قل فلم یعذبکم بذنوبکم، اے نبی ان سے پوچھئے کہ پھر اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کی پاداش میں تمہیں عذاب کیوں دیتا ہے؟ یعنی محبت کی بھی شرائط ہوتی ہے نا، اگر ظاہری بات ہے کہ تم اللہ کے بہت چہیتے ہو، اللہ کے بیٹوں کی طرح ہو، تو تمہارے گناہوں کی پاداش میں اللہ تمہیں سزا کیوں دیتا؟ بل انتم بشر ممن خلق، بلکہ تم تو ایک آدمی ہو اس کی مخلوقات میں سے، تم بس بشر ہو اور مخلوق ہو، اللہ کے بندے ہو۔ یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، جس کو چاہتا ہے اللہ بخش دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ عذاب دیتا ہے۔ وللہ ملک السماوات والارض وما بینہما، اور اللہ ہی کے لیے بادشاہت ہے آسمانوں اور زمین اور ہر اس چیز کی جو ان کے مابین ہے۔ وإلیہ المصیر، اور اسی کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ یا اہل الکتاب، اے کتاب والو، قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترۃ من الرسل، تحقیق آ چکے ہیں تمہارے پاس ہمارے رسول جو تم پر واضح کر رہے ہیں بہت سی چیزیں، رسولوں کے فترت کے زمانے میں۔ یہ فترت کہتے ہیں جب انقطاع تھا وحی کا، فترت وحی کا زمانہ سیدنا مسیح علیہ السلام جو ہیں وہ آخری پیغمبر تھے بنی اسرائیل کے، ان سے لے کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کوئی نبی اور رسول نہیں تھا، تقریباً 600 برس کا فصل ہے، اس میں کوئی نبی نہیں تھا۔ ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، یہ اس لیے ہم نے کیا ہے کہ مبادا تم یہ کہو کہ ہمارے پاس کوئی خبردار کرنے والا اور ڈراوا سنانے والا نہیں آیا، کوئی پیغمبر ہی نہیں آیا۔ فقط جاءکم بشیر و نذیر، تو تحقیق آ گئے تمہارے پاس ایک بشارت دینے والے اور خبردار کرنے والے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور یاد کرو جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم سے، اے میری قوم تم یاد کرو اللہ کے اس احسان کو جو اس نے تم پر کیا۔ اذ جعل فیکم انبیاء وجعلکم ملوکا، جب اس نے پیدا کیے تم میں انبیاء اور تمہیں بنا دیا بادشاہ، انبیاء بھیجے اور بہت سے انبیاء خود بادشاہ تھے اور تمہیں زمین میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے سلطنت دی۔ وآتاکم ما لم یؤت احدا من العالمین، اور تمہیں وہ کچھ دیا جو جہان والوں میں کسی کو نہیں دیا، اتنا نوازا اللہ نے تمہیں۔ یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے کہ اے قوم داخل ہو جاؤ اس مقدس سرزمین میں، فلسطین کی سرزمین میں جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، طے کر دی ہے، بس تم تھوڑی سی ایفرٹ کرو اللہ تمہیں دے دے گا۔ وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ، اور دیکھو اپنی پیٹھ موڑ کر مت چلے جاؤ اور نہ لوٹو پیٹھ موڑ کر، فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ، تو تم ہو جاؤ گے خسارہ پانے والوں میں سے۔
قالوا یا موسیٰ، اس موقع پر بنی اسرائیل نے کہا اے موسیٰ، ان فیہا قوما جبارین، کہ وہاں تو بہت ہی جابر اور زبردست قوم آباد ہے، وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا، اور جب تک وہ خود وہاں سے نہ نکل آئیں، شہر کو ویکیٹ نہ کر دیں، ہم ہرگز اس میں داخل نہیں ہوں گے۔ فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ، ہاں اگر وہ خود ہی شہر کو خالی کر دیں، ہمیں واک اوور دے دیں، تو تب پھر ہم داخل ہو جائیں گے۔ یہ جو قوم تھی وہاں پر، اس کے بارے میں بہت عجیب عجیب اسرائیلی روایتیں ہیں کہ اوج بن عنق ان کا ایک سردار تھا، وہ پتہ نہیں جو ہے وہ 100 گز لمبا تھا، اور ان کا ایک ایک پھل جو تھا اس میں 10 جو ہے اہل کتاب کے لوگ کھا لیتے تھے، ایک آدمی کی ہتھیلی پہ 15 لوگ آ جاتے تھے۔ یہ سب قصے کہانیاں، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آدم کو جب اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تو 60 ہاتھ لمبے تھے، اور اس وقت سے لے کے جو ہے آدم کے بیٹوں کی جو قد ہے وہ کم ہوتے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ اب جو نارمل قد ہے وہ ہوتا ہے۔ تو ویسے بھی درایتاً بھی وہ بات بالکل غلط ہے، بالکل محمل ہے۔ وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا، اور کہا کہ وہاں پہ تو بہت جابر اور زبردست لوگ ہیں، اور جب تک کہ وہ خود نہ نکل جائیں ہم اس میں داخل نہیں ہوں گے۔ فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ، اگر وہ خود خالی کر دیں شہر کو تو ہم داخل ہو جائیں گے۔ قال رجلان من الذين يخافون انعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب، تو کہا ان دو لوگوں نے جو ان لوگوں میں سے تھے جو اللہ تعالیٰ کی نعمت، اللہ کی نوازش کا اندیشہ رکھتے تھے، انہوں نے کہا ادخلوا علیہم الباب، کہ اے بنی اسرائیل داخل ہو جاؤ اس شہر کے دروازے سے۔ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ، اور اگر تم داخل ہو جاؤ گے، فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ، تو تم ہی غالب رہو گے۔ دو لوگوں نے سمجھایا، ان کو بتایا، ان کے نام بھی آتے ہیں اسرائیلی روایات میں کہ دو لوگ تھے، انہوں نے بتایا کہ دیکھو کم ہمتی نہ دکھاؤ اور سیدنا موسیٰ کی بات مان لو اور داخل ہو جاؤ اس شہر میں۔ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور اللہ ہی پر بھروسہ کرو اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ قالوا یا موسیٰ، بنی اسرائیل نے کوڑا جواب دے دیا، کہا کہ اے موسیٰ انا لن ندخلها ابدا ما داموا فيها، کہ ہم ہرگز داخل نہیں ہوں گے اس بستی میں جب تک کہ وہ دشمن وہاں پہ رہتے ہیں وہاں سے خود نہ نکل جائیں۔ فاذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، تو جاؤ موسیٰ تم اور تمہارا رب جا کے لڑے، ہم تو یہاں بیٹھے۔ ایسی جب مشاورت ہوئی تھی بدر سے پہلے، اس موقع پر بھی کچھ صحابہ نے اٹھ کر یہی بات کہی تھی کہ اللہ کے نبی آپ پریشان نہ ہوں، اور آپ ہمیں کہیں گے تو ہم آپ کے لیے اپنی سواریوں کو سمندر میں بھی ڈال دیں گے، اور ہم آپ کو وہ جواب نہیں دیں گے جو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ جاؤ موسیٰ تم اور تمہارا رب جا کے لڑے، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، ہم تو آپ کے لیے اپنی جان کا آخری قطرہ جو ہے وہ بھی بہا دیں گے۔ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ، اور کہا کہ جب تک وہ خود وہاں سے نہیں نکلیں گے ہم اس میں داخل نہیں ہوں گے۔ وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا، اور ہم ہرگز اس بستی میں داخل نہیں ہوں گے یہاں تک کہ وہ خود نہ نکل جائیں۔ فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ، اور اگر وہ داخل وہاں سے نکل جائیں تو پھر ہم داخل ہو جائیں گے۔ قال رجلان من الذين يخافون انعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب، کہا ان دو لوگوں نے جن کو اندیشہ تھا اللہ کی نعمتوں کا، اللہ کی نوازشوں کا، ان کو ڈر تھا، انہوں نے کہا ادخلوا علیہم الباب، اس شہر کے دروازے پر داخل ہو جاؤ، حملہ کر دو۔ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ، اور اگر تم اس میں داخل ہو جاؤ گے تو تم ہی غالب رہو گے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور اللہ ہی پہ بھروسہ کرو اگر تم مومن ہو۔ قالوا یا موسیٰ، اب بنی اسرائیل نے ان کو کوڑا جواب دے دیا، انا لن ندخلها ابدا ما داموا فيها، اے موسیٰ جب تک وہ قوم وہاں پر آباد ہے ہم تو اس میں ہرگز داخل ہونے والے نہیں ہیں۔ فاذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، تو جاؤ موسیٰ تم اور تمہارا رب جا کے لڑے، ہم تو یہاں بیٹھے۔ اور اسی طرح جب بدر سے پہلے مشاورت ہوئی تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ کر رہے تھے، اور بار بار آپ کا روح سخن جو تھا وہ انصار کی طرف سے تھا، انصار کی طرف تھا، تو ان کے سردار کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی آپ جو فیصلہ کرنا ہے آپ کیجئے، جہاں آپ حکم کریں گے ہم اپنی جان کا آخری قطرہ بھی بہا دیں گے، اور ہم موسیٰ کے ساتھیوں کی طرح نہیں ہیں جنہوں نے یہ کہا تھا کہ جاؤ موسیٰ تم اور تمہارا رب جا کے لڑے، ہم تو یہاں بیٹھے، ہم تو آپ کے لیے اپنی جانیں قربان کر دیں گے۔ قال رب انی لا املک الا نفسی و اخی، سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے بہت بے بسی سے اللہ تعالیٰ سے فریاد کی کہ اے رب بے شک مجھے اختیار نہیں ہے مگر اپنی جان کا اور اپنے بھائی ہارون کی جان کا، فافرق بیننا و بین القوم الفاسقین،
تو اے اللہ تو جدائی پیدا کر دے ہمارے اور اس فاسق قوم کے درمیان. قال فإنها محرمۃ علیہم 40 سنہ. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک پھر اب یہ زمین ان کے لیے 40 سال کے لیے حرام کر دی گئی ہے. یتیہون فی الارض، اور یہ صحرائے سینا میں مارے مارے پھرتے رہیں گے. فلا تأس علی القوم الفاسقین، تو اب آپ ایسے فاسق لوگوں پر جو ہے غم نہ کیجیے اور یاس مت کیجیے. اس کے بعد 40 برس کے بعد پھر ایک نئی نسل پیدا ہو گئی، اس نے پھر قتال کیا اور پھر اس سرزمین کو فتح کیا. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، اے نبی ان کو سنائیے آدم کے 2 بیٹوں کا واقعہ بالکل سچائی کے ساتھ. اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا، جب ان دونوں نے ایک قربان پیش کی، ایک نیاز پیش کی، قربانی پیش کی. فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، تو قبول کر لی گئی ان میں سے ایک سے اور دوسرے سے قبول نہیں کی گئی. یعنی یہ حابیل اور قابیل آدم کے جو 2 بیٹے ہیں ان کے واقعے کی طرف اشارہ ہے. قال لأقتلنک، تو جس کی جو ہے وہ قربانی قبول نہیں کی گئی یعنی قابیل، تو اس نے حابیل سے کہا کہ میں ضرور بالضرور تمہیں قتل کر دوں گا. قال انما يتقبل اللہ من المتقین، تو حابیل نے کہا کہ بھئی اس میں میرا تو کوئی دوش نہیں ہے. اس زمانے میں جس طرح آگے بھی ہوتا تھا کہ یہ قربانی پیش کی جاتی تھی اور آسمان سے آگ آتی تھی اور امپیریکلی پتہ لگ جاتا تھا کہ کس کی قربانی قبول ہوئی کس کی نہیں ہوئی. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ضعف کو دیکھا، ہماری کمزوری کو دیکھا اور اس طریقے کو ختم کر دیا. اب ظاہری بات نہیں معلوم ہوتا، عید الاضحیٰ پہ ہم قربانی کرتے ہیں، کس کی قربانی اللہ کے ہاں قبول ہوئی کس کے ہاں قبول نہیں ہوئی. لیکن اس زمانے میں امپیریکل تھا بالکل. تو آسمان سے آگ آئی اور جو ہے وہ حابیل کی قربانی قبول کر لی گئی، قابیل کی نہیں کی گئی. تو اس نے کہا کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا. تو حابیل نے کہا کہ بھئی اس میں میرا تو کوئی دوش نہیں ہے، تو اللہ کا فیصلہ ہے اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ متقین کی قربانی قبول کرتا ہے. لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لیقتلک، اور حابیل نے کہا کہ اگر تم اپنا ہاتھ بڑھاؤ گے میری طرف دست درازی کے لیے، مجھے قتل کرنے کے لیے، تو میں اپنا ہاتھ تمہاری طرف نہیں بڑھاؤں گا کہ میں تمہیں قتل کروں. انی اخاف اللہ رب العالمین، کہ مجھے تو ڈر ہے اللہ تعالیٰ کا کہ جو تمام جہانوں کا رب ہے. یعنی میں سیلف ڈیفenس میں بھی ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، تم مجھے مارنا چاہتے ہو تو مار دو. اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ ایک دور آئے گا فتنے کا اور بہت زیادہ فتنہ و فساد برپا ہو جائے گا، حق بالکل مشتبہ ہو جائے گا. اس موقع پہ آپ نے فرمایا کن کا خیر ابن آدم، ایسے موقع پر آدم کے بہتر بیٹا بن جانا. آدم کا بہتر بیٹا کون تھا؟ حابیل، جس نے سیلف ڈیفenس میں بھی جو ہے ہاتھ نہیں اٹھایا. تو کہا کہ جب فتنہ و فساد بہت پھیل جائے پھر سیلف ڈیفenس میں بھی ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے اور کوئی آگے مار دینا چاہے تو مار دینا چاہیے اس کو. تو کہا کہ انی اخاف اللہ رب العالمین انی ارید ان تبوء باسمی و اسمک فتکون من اصحاب النار، میں تو چاہتا ہوں کہ تم لوٹو میرا گناہ لے کر بھی اور اپنا گناہ بھی لے کر. فتکون من اصحاب النار، اور تم ہو جاؤ جہنمیوں میں سے. وذالک جزاء الظالمین، اور یہی بدلہ ہے ظالموں کا. فطوعت له نفسه قتل اخیہ، تو اس کے نفس نے اس کو راضی کر لیا اپنے بھائی کے قتل پر. فقتلہ، اور پھر اس نے اس کو قتل کر دیا. فاصبح من الخاسرین، تو وہ ہو گیا خسارہ پانے والوں میں سے. فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض، اب اس نے اپنے بھائی کو قتل تو کر دیا لیکن اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اپنے بھائی کی جو لاش ہے اس کو ڈسپوز آف کیسے کروں. تو کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک کوے کو بھیجا جو زمین کو کورید رہا تھا، زمین کو کھرچ رہا تھا. لیریہ کیف یواری سوءۃ اخی، تاکہ وہ اس کو دکھا دے کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کو کیسے چھپائے. یعنی وہ بھی جو ہے وہ اپنی جو ہے کسی اور جانور کو دفن کرنے کے لیے زمین کھود رہا تھا. تو کہا اس سے پتہ لگ گیا کہ بھئی انسانوں کو اس طریقے سے جو ہے دفن کیا جاتا ہے، زمین میں ڈالا جاتا ہے. قال یا ویلتا اعجزت ان اکون مثل هذا الغراب، اس موقع پر قابیل نے کہا کہ اے میرے افسوس، میں تو اتنا عاجز ہو گیا کہ میں اس جو ہے وہ کوے کے برابر بھی نہ ہوا، اتنی مجھے سمجھ نہ آئی. فاواری سوءۃ اخی، کہ میں چھپا لوں اپنے بھائی کی لاش کو. فاصبح من النادمین، تو وہ ہو گیا ندامت پانے والوں میں سے، نادم لوگوں میں سے ہو گیا. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی جان جب ظالمانہ طریقے سے لی جاتی ہے، کسی کو قتل کیا جاتا ہے، تو آدم کے پہلے بیٹے پر اس کے گناہ کا ایک حصہ پہنچتا ہے. کیوں پہنچتا ہے؟ لِأَنَّهُ أَوَّلَ مَنْ سَنَّ الْقَتْلِ، کہ اس نے سب سے پہلے قتل کی سنت جاری کی. تو جو قابیل نے قتل کی سنت جاری کی تھی، قیامت تک جو آدمی مظلومانہ مارا جائے گا اس کے خون کا ایک حصہ قابیل تک گویا پہنچتا رہے گا.
من اجل ذالک، کہا اسی سبب سے، یہ جو انسانوں کے اندر ایک مادہ رکھا گیا ہے زیادتی کرنے کا، ایک دوسرے کی جان لینے کا، کتبنا علی بنی اسرائیل، ہم نے یہ بات لکھ دی، فرض کر دی بنی اسرائیل پر، انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض، کہ جو کوئی بھی جان لے گا کسی کی بغیر عوض کے، یعنی ایک تو ہے جان کے بدلے جان لینا قصاص میں، وہ جائز ہے، او فساد فی الارض، یا کوئی فساد فی الارض کوئی آدمی کر رہا ہے، اس کو انسان، اس کی جان لی جا سکتی ہے، اس کو مارا جا سکتا ہے، فکأنما قتل الناس جميعا، تو گویا وہ ایسے ہے کہ اس نے تمام انسانیت کو قتل کر دیا، یعنی قصاص میں جان لی جا سکتی ہے، اور جو فساد مچاتے ہیں لوگ ان کی جان لی جا سکتی ہے، اس کے علاوہ جو ناحق کسی کو قتل کرے گا اس نے گویا تمام انسانوں کو قتل کیا، ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، اور جس نے زندہ رکھا ہے، زندگی دی کسی کو، تو اس نے گویا تمام انسانوں کو زندگی دی، وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ، اور بے شک تحقیق آ چکی ہیں، لے آئے ہیں ان کے پاس ہمارے رسول واضح نشانیاں اور کھلے ہوئے حکم، ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ، اور پھر بے شک ان میں سے بہت سے لوگ ہیں جو اس کے بعد بھی زمین میں اسراف کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں، انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، بے شک اس کے سوا کوئی بدلہ نہیں ہے ان لوگوں کا کہ جو لڑائی کرتے ہیں اللہ سے، اس کے رسول سے، ویسعون فی الارض فسادا، اور زمین میں محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں فساد مچانے کی، ان یقتلوا، کہ ان کو بے دردی سے قتل کر دیا جائے، او یصلبوا، یا ان کو سولی پر چڑھا دیا جائے، او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، یا ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمت سے کاٹ دیے جائیں، یعنی دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں، یا بایاں ہاتھ اور دایاں پاؤں اس طریقے سے کراس کاٹ دیے جائیں، او ینفوا من الارض، یا ان کو زمین سے جلا وطن کر دیا جائے۔ یہ فساد فی الارض کی سزا ہے، وہ لوگ کہ جو زمین میں فساد مچائیں، بغاوت کریں، انارکی پھیلائیں، ان کی سزا بیان ہو رہی ہے۔ ذالک لہم خزی فی الدنیا، یہ اس وجہ سے ہے کہ ان کے لیے دنیا کی زندگی میں رسوائی ہے، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور آخرت میں ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے، إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ، سوائے ان کے کہ جو توبہ کر لیں، رجوع کر لیں اس سے پہلے کہ تم ان پر قابو پاؤ، فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا، رحم کرنے والا، یعنی اگر وہ توبہ کر لیں، رجوع کر لیں تو پھر ان کو ایمنسٹی دے دو، ان کو معاف کر دو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کا تقوی اختیار کرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اللہ تعالیٰ کا قرب تلاش کرو، وسیلہ کہتے ہیں قرب کو، وجاہدوا فی سبیلہ، اور اللہ کے قرب کو تلاش کرنے کا ذریعہ کیا ہے، اس کے رستے میں جہاد کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اور وسیلہ وہ مقام محمود بھی ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ مجھے قیامت میں عطا فرمائیں گے، اور تمہیں چاہیے کہ ہر اذان کے بعد میرے لیے اس کی دعا کیا کرو۔ ان الذين كفروا لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامه ما تقبل منهم، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اگر ان کے پاس سب کچھ ہو جو زمین میں ہے، ومثله معه، اور اس کا مثل اور بھی ہو، دگنا اور بھی ہو، ليفتدوا به من عذاب يوم القيامه، اور وہ چاہیں کہ قیامت کے دن کے عذاب کے لیے بدلے میں اس کو دے کے اپنے آپ کو بچا لیں، ما تقبل منهم، تو وہ ان سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، یعنی اگر دنیا میں کفر کیا ہے، پیغمبروں کا انکار کیا ہے، تو قیامت کے دن جو ہے زمین بھر بھی سونا دینا چاہیں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے قبول نہیں کرے گا۔ اور وہاں ایسے واقعات روایتوں میں بیان ہوئے کہ وہاں ایک کافر اور مشرک کہے گا کہ اے اللہ تو میرا سارا مال لے لے، سارا اسباب لے لے، اور اے اللہ تو مجھے بچا لے، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میں نے تمہیں دنیا میں اس سے بہت کم کا مطالبہ کیا تھا لیکن وہ تم نے پورا نہیں کیا، تو یہاں پہ اب ظاہری بات ہے کہ اس کو کمپنسیٹ نہیں کیا جا سکتا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے، يُرِيدُونَ أَن يَخْرُجُوا مِنَ النَّارِ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنْهَا، وہ چاہیں گے کہ نکل بھاگیں جہنم سے لیکن وہ اس میں سے نکلنے والے نہیں ہیں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور ان کے لیے ایسا عذاب ہے جو ٹھہرنے والا ہے، دائمی ہے۔ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ، اور چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت، ان دونوں کے ہاتھ کاٹ ڈالو، یہ بدلہ ہے ان کی اس کسب کا، ان کی اس کمائی کا جو انہوں نے کیا، نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ،
اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سزا ہے، عبرت بھی ہے. یعنی جو اسلامی سزائیں ہیں یہ ایک ڈیٹرنٹ بھی ہوتی ہیں کہ بھئی کسی ایک کو دی جائے اور 10 لوگوں کو اس سے جو ہے وہ کان ہو جائیں اور لوگ اس سے بچ جائیں. تو چوری کی سزا یہ ہے. اب وہ چوری کتنی ہونی چاہیے، اس کی حدود و قیود کیا ہے، وہ فقہ میں بیان ہوئی ہیں. اسی طرح ایک خاص موقع پر ایک جو ہے فاطمہ نامی خاتون تھی مخزومی قبیلہ کی، اس نے چوری کر لی. اب قریش بہت پریشان ہو رہے تھے کہ اگر اللہ کے نبی اس پر بھی سزا نافذ کر دیں گے تو بہت مشکل ہو جائے گا، اس کا قبیلہ بہت جو ہے وہ مضبوط ہے. تو سفارش کروائی گئی سیدنا اسامہ سے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سخت غضبناک ہو گئے اور آپ نے اس موقع پر فرمایا کہ یہ تو فاطمہ دوسری فاطمہ ہے، اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے گی تو میں اس کا ہاتھ بھی کاٹ دوں گا. اور پچھلی قومیں اسی وجہ سے تباہ ہو گئیں کہ ان میں جو ہے کوئی کمتر، کوئی جو ہے رذیل جب کوئی چوری کرتا تھا، کوئی جرم کرتا تھا، اس کو سزا دے دی جاتی تھی، اور کوئی بڑے قبیلے کا کوئی آدمی سزا کرتا تھا تو اس کو معاف کر دیا جاتا تھا. نکالا من اللہ، اور کہا کہ یہ عبرت کے لیے ہے اللہ کی طرف سے. واللہ عزیز الحکیم، اور اللہ تعالیٰ زبردست ہے، کمال حکمت والا ہے. فمن تاب من بعد ظلمہ واصلح فإن اللہ یتوب علیہ، اور جس نے توبہ کی ظلم کے بعد، زیادتی کے بعد، اور اس نے اصلاح کر لی تو بے شک اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی توبہ قبول فرماتا ہے. ان اللہ غفور الرحیم، اور بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے. الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا آپ کو نہیں معلوم کہ بے شک اللہ ہی کا ہے، اللہ ہی کے لیے بادشاہت ہے آسمانوں کی اور زمین کی. یعذب من یشاء ویغفر لمن یشاء، وہ جس کو چاہتا ہے عذاب دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے اس کو معاف کرتا ہے. واللہ علی کل شیء قدیر، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. یا ایھا الرسول، اے رسول، لا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر، آپ کو غمگین نہ کرے ان لوگوں کی بھاگ دوڑ کہ جو کفر جنہوں نے کیا ہے زمین میں، ان کی بھاگ دوڑ آپ کو غمگین نہ کرے. من الذین قالوا، ان لوگوں میں سے جو یہ کہتے ہیں آمنا بافواہہم ولم تؤمن قلوبہم، کہ ہم ایمان لے آئے اپنی زبانوں سے جبکہ ان کے دل ایمان نہیں لائے. یہ وہی جو یہود تھے اور جو منافقین تھے ان کی طرف اشارہ ہے. ومن الذین ہادوا، اور ان میں سے بھی جو یہودی ہیں، سماعون للکذب سماعون لقوم آخرین لم یاتوک، یہ جاسوسی کرتے ہیں جھوٹ بولنے کے لیے، اور یہ جاسوسی کرتے ہیں ایسے لوگوں کی کہ جو آپ کے پاس نہیں آتے. یہ جو منافقین ہیں یہ آپ کے پاس آتے ہیں یہود کے جاسوس بن کر. یحرفون الکلم من بعد مواضعہ، اور یہ بدل ڈالتے ہیں بات کو اس کے ٹھکانوں سے ہٹا کر بات کو بدل دیتے ہیں، تحریف کر دیتے ہیں. یقولون ان اوتیتم ھذا فخذوہ، اور یہ کہتے ہیں کہ اگر تمہیں دیا جائے تو قبول کر لو، حکم ملے، غنیمت ملے تو قبول کر لو. وَإِن لَّمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوا، اور اگر یہ حکم نہ ملے، یہ چیز نہ ملے تو پھر بچتے رہنا. وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، اور جس کو اللہ تعالیٰ ہی ارادہ کر لے کہ اس کو فتنے میں ڈالنا ہے تو اے نبی آپ ان کے بارے میں اللہ کے ہاں کوئی اختیار نہیں رکھتے. اولئک الذین لم یرد اللہ ان یطہر قلوبہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نہیں چاہا کہ ان کے دلوں کو پاک کریں. کیوں نہیں اللہ نے چاہا؟ اس وجہ سے کہ یہ خود ناپاک ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں. لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، بے شک ان کے لیے دنیا کی زندگی میں رسوائی ہے اور آخرت کی زندگی میں بہت بڑا عذاب ہے. سماعون للکذب اکالون للسحت، یہ سنتے ہیں، سننے والے ہیں جھوٹ کے، جاسوسی کرنے والے ہیں جھوٹ بولنے کے لیے. اکالون للسحت، اور بہت زیادہ حرام کھاتے ہیں. فَإِن جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ، تو اے نبی جب یہ آپ کے پاس آئیں تو آپ کی مرضی ہے، چاہے تو آپ ان کے درمیان فیصلہ کر دیں، چاہے تو اعراض کر دیں. وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا، اور اگر آپ ان سے اعراض کریں گے تو یہ آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گے. یہ انہی منافقین کا تذکرہ ہے جو یہود میں سے تھے، ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ کھیلتے ہیں اور یہ آپ کو فتنے میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. جب آپ ان کے حق میں فیصلہ کرتے ہیں تو قبول کر لیتے ہیں، جب آپ ان کے خلاف فیصلہ کرتے ہیں تو باتیں بناتے ہیں. تو آپ کو اختیار ہے، چاہے تو فیصلہ کریں، چاہے فیصلہ نہ کریں. وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ، ہاں جب آپ ان کے درمیان کوئی فیصلہ کریں تو پھر عدل و قسط، انصاف کے ساتھ فیصلہ کیجیے. ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے انصاف کرنے والوں کو. وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ، اور اے نبی یہ آپ کو کیسے حکم بناتے ہیں جب ان کے پاس تورات موجود ہے جس میں اللہ کا حکم موجود، یعنی تورات میں اللہ کا حکم موجود ہے، شریعت موجود ہے، تحریف کے باوجود بہت سے احکامات موجود. ثم يتولون من بعد ذلك، پھر اس کے بعد یہ اعراض کرتے ہیں، منہ پھیرتے ہیں. وما اولئک بالمؤمنین،
اور یہ لوگ ہرگز ماننے والے نہیں ہیں. انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی و نور، بے شک ہم ہی نے تورات نازل کی، اس میں ہدایت بھی ہے اور نور بھی ہے. یحکم بہا النبیون الذین اسلموا، اسی کے مطابق فیصلے کرتے تھے وہ پیغمبر کہ جو حکم بردار تھے، اللہ کے فرما بردار تھے. للذین ہادوا، ان لوگوں کے لیے جو یہودی ہوئے. والربانیون والاحبار، اور جو ان کے درویش لوگ ہیں، ربانی ہیں اور ان کے عالم ہیں، وہ بھی فیصلہ کرتے تھے. بمستحفظوا من کتاب اللہ وکانوا علیہ شہداء، اس بنیاد پر کہ وہ نگران ٹھہرائے گئے تھے اللہ کی کتاب کے اور وہ اس پر گواہ تھے. یعنی یہ ایک بہت بنیادی فرق ہے قرآن مجید میں اور تورات اور انجیل اور پچھلی کتابوں میں، کہ پچھلی کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے اس کے علماء کے ذمہ لگائی تھی، لیکن جو قرآن مجید ہے اس کے بارے میں کہا کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون. تو کہا کہ یہ جو ہے ربانی اور احبار بھی فیصلے کرتے ہیں. فلا تخشوا الناس واخشونی وکانوا علیہ شہداء، اور وہ اس پر گواہ تھے. فلا تخشوا الناس واخشونی ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، تو اے مسلمانوں تم لوگوں سے نہ ڈرو اور مجھ ہی سے ڈرو. ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، اور دیکھو میری آیات کو تھوڑی مول کے عوض بیچو نہیں. تھوڑی مول کا مطلب 1 2 4 لاکھ نہیں ہے، بلکہ زمین بھر بھی مال اگر دے دیا جائے تو وہ اللہ کی ایک کتاب کی ایک آیت کے برابر بھی نہیں ہے. تو کہا کہ میری آیات کو تھوڑے مول کے عوض بیچو مت. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، اور جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے اتارے کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا تو یہی لوگ ہیں کہ جو کافر ہیں. اللہ نے شریعت دی ہے، کتاب دی ہے، اور اس کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے تو یہی لوگ کافر ہیں. وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا، اور ہم نے لکھ دیا تھا ان پر کتاب میں، ان النفس بالنفس والعین بالعین والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص. ہم نے طے کر دیا تھا ان کے لیے کتاب میں کہ جان کے بدلے جان ہے، آنکھ کے بدلے آنکھ ہے، کان کے بدلے کان ہے، ناک کے بدلے ناک ہے، اور دانت کے بدلے دانت ہے، اور زخموں کا بھی اسی طرح بدلہ، یعنی قصاص ہوگا. ہر عضو کے مقابل میں اس کا عضو جو ہے وہ لیا جائے گا. فمن تصدق به فهو کفارۃ اللہ، اور جس کو معاف کر دیا گیا تو یہ اس کے لیے کفارہ ہے، یہ اس کو پاک کر دے گا. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو کوئی بھی فیصلہ نہیں کرتے اس کے مطابق جو اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے تو یہی لوگ ہیں جو ظالم ہیں. وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ، اور ہم نے بھیجا ان کے پیچھے عیسیٰ ابن مریم کو، مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاۃ، تصدیق کرنے والا اس تورات کی جو ان کے سامنے موجود تھی. وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ، اور ہم نے ان کو انجیل عطا کی، فِيهِ هُدًى وَنُورٌ، اس میں ہدایت بھی تھی اور نور بھی تھا. وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاۃ، اور وہ تصدیق کرتی تھی اس کتاب کی جو اس کے آگے تھی یعنی تورات کی. وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور وہ ہدایت تھی اور واعظ تھی، موعظت تھی متقین کے لیے. وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ، اور چاہیے کہ اہل انجیل بھی فیصلہ کریں اسی کے مطابق جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا. یعنی اہل انجیل کو بھی چاہیے کہ انجیل کے مطابق، تورات کے مطابق فیصلہ کریں. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور جو اللہ تعالیٰ کے اتارے کے مطابق فیصلہ نہ کرے، حکم نہ دے، تو یہی لوگ ہیں جو فاسق ہیں. اب یہاں 3 فتوے اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں. جو اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ حکم کے مطابق فیصلے نہ کرے وہ لوگ کافر ہیں، وہ لوگ ظالم ہیں، وہ لوگ فاسق ہیں. ہمیں بھی دیکھنا چاہیے کہ ہمارا معاملہ کیا ہے. ہمارے پاس بھی اللہ کی کتاب ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور ہم اپنے سماج میں، اپنی ریاستوں میں اس کے مطابق فیصلے کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. اگر نہیں کرتے تو یہ 3 فتوے ہم پر بھی عائد ہوتے ہیں، ہم پر بھی لگتے ہیں. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اور اے نبی ہم نے اب آپ پر یہ کتاب نازل کی ہے حق کے ساتھ. مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ، جو تصدیق کرنے والی ہے ان سابقہ کتابوں کی جو اس سے پہلے ہیں. وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ، اور اس پر محافظ ہے، اس کے مضامین پر نگہبان ہے. اب پرانی کتابیں ہیں، ہم ان پر اجمالاً ایمان رکھتے ہیں. ہم یہ مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام پہ تورات نازل کی، سیدنا مسیح علیہ السلام پہ جو ہے وہ انجیل نازل کی. لیکن اب ہمارے لیے حجت کیا ہے؟ وہ قرآن مجید ہے. ان کی بھی جو کتابیں ہیں پرانی، اس میں سے اس حصے کو ہم مانیں گے جس پر قرآن مجید کی مہر لگی ہوئی ہے، جس کو قرآن مجید انڈورس کرتا ہے. تو یہ مہیمن ہے. فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، تو اے نبی ان کے درمیان فیصلہ کیجئے اس کے مطابق جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے. وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ، اور آپ ان کی خواہشات کی پیروی مت کیجئے
کہ آپ جو حق آپ لے کر آئے ہیں آپ اس کو چھوڑ دیں. لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے ایک دستور بھی مقرر کر دیا اور ایک راہ بھی مقرر کر دی. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک دین پر ہی کر دیتا. وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، لیکن وہ چاہتا ہے کہ تمہیں جانچے اپنے احکامات کے ذریعے جو اس نے تمہیں دیے ہیں. فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، تو نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جاؤ. اِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا، بے شک اللہ تعالیٰ ہی کی طرف تم سب کو لوٹنا ہے. فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، تو وہ تمہیں جتلا دے گا ہر اس معاملے میں، تمہیں باخبر کر دے گا جس میں تم اختلاف کرتے تھے. وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور اے نبی ان کے درمیان فیصلہ کیجئے اس کے مطابق جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے. وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور ان کی خواہشات کی پیروی مت کیجئے. وَاحْذَرْهُمْ، اور آپ متنبہ رہیے. أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ، کہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ پر اتارا ہے اس میں سے کسی حصے سے یہ آپ کو بہکا نہ دیں. یہ تو آپ کو برائب کرنے کی کوشش کریں گے، یہ تو چاہیں گے گیو اینڈ ٹیک کر لیں، کمپرومائز کر لیں، تو آپ بہت متنبہ رہیں، ان سے بچ کے رہیں. وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ، اور اگر یہ روگردانی کریں، اعراض کریں، تو جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتا ہے کہ ان کو ان کے بعض گناہوں کی سزا اس دنیا میں پہنچا دے. وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ، اور ان لوگوں کی اکثریت جو ہے وہ فاسقوں اور نافرمانوں پر مشتمل ہے. أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ، تو کیا تم جاہلیت کا حکم چاہتے ہو، کفر کا حکم چاہتے ہو. وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ، اور وہ لوگ کہ جو یقین رکھتے ہیں ان کے لیے اللہ سے بہتر حکم کرنے والا کون ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو یہود اور نصارہ کو اپنا دلی دوست نہ بناؤ. بعضهم اولیاء بعض، یہ باہم ایک دوسرے کے دوست ہیں. جو اہل کتاب ہیں یا غیر مسلمین ہیں ان کے ساتھ دنیاوی طور پر معاملہ کیا جا سکتا ہے، مدارات بھی کی جا سکتی ہیں، لیکن دلی تعلق، دلی دوستی ان کے ساتھ ممکن نہیں ہے. تو کہا کہ ان کو دلی دوست نہ بناؤ، ان کو اپنا ہمراز نہ بناؤ، یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں. وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، اور جو کوئی بھی ان سے دلی تعلق رکھے گا، ولایت کا تعلق رکھے گا، تو وہ انہی میں سے ہو جائے گا. ان اللہ لا يهدي القوم الظالمین، بے شک اللہ تعالیٰ ایسے ظالم لوگوں کو راہیاب نہیں کرتا. فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، تو آپ دیکھیں گے ان لوگوں کو کہ جن کے دلوں میں روگ ہے. یہ منافقین کی طرف اشارہ ہے. اور آج بھی مسلمانوں میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جو چاہتے ہیں کہ غیر مسلموں کے اندر ہی گھسے رہیں اور انہی کے ساتھ اپنی وفاداری جو ہے وہ بتاتے رہیں، انہی کے ساتھ اپنے آپ کو ایسوسیٹ کریں. تو آپ دیکھیں گے ان لوگوں کو کہ جن کے دل میں ایک بیماری ہے، روگ ہے. یسارعون فیہم، وہ انہی میں دوڑ دھوپ کرتے ہیں. یقولون نخشی ان تصیبنا دائرہ، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ڈر ہے کہ ہم پر گردش زمانہ نہ آ جائے، کوئی نقصان نہ ہو جائے، تو اس وجہ سے ہم دونوں فریقوں سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے ساتھ بھی بنا کے رکھتے ہیں. فعسى اللہ ان یأتی بالفتح او امر من عنده، تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ فتح لے آئے یا اپنے پاس سے کوئی اور حکم ظاہر کر دے. فَيُصْبِحُوا عَلَى مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ، تو پھر جو کچھ وہ اپنے جیوں میں چھپائے ہیں اس کی بنیاد پر پچھتانے لگیں گے، ندامت کا اظہار کریں گے. وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ، اور کہتے ہیں مسلمان کیا یہ وہی لوگ ہیں جو قسمیں کھاتے تھے اللہ کی تاکید سے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں. حبطت اعمالهم، ان کے تمام اعمال اکارت ہو گئے. فاصبحوا خاسرین، اور وہ ہو گئے خسارہ پانے والوں میں سے. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو. من یرتد منکم عن دینہ، جو کوئی بھی تم میں سے اپنے دین سے پھر جائے گا. فسوف یأتی اللہ بقوم، تو ان قریب اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو لے آئیں گے. یحبہم ویحبونہ، جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتے ہیں. اذلۃ علی المؤمنین، جو بہت نرم ہیں، بچھے ہوئے ہیں اہل ایمان کے سامنے. اعزۃ علی الکافرین، چڑھے ہوئے ہیں، زبردست ہیں کافروں پر. یجاہدون فی سبیل اللہ، یہ جہاد کرتے ہیں اللہ کی راہ میں. ولا یخافون لومۃ لائم، اور اس معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے اندیشہ ناک نہیں ہوتے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے. واللہ واسع علیم، اور اللہ بہت وسعت والا، علم والا.
اب یہاں کہا جا رہا ہے کہ اے مسلمانوں، جو کوئی بھی تم میں سے اپنے دین سے پسپائی اختیار کرے گا تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو لے آئیں گے جن کے یہ اوصاف ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی خدمت سے محروم نہ کریں، ہمیں جو ہے پیچھے نہ کر دیں، تو ہمیں یہ اوصاف اپنانے ہیں۔ وہ اوصاف کیا ہیں؟ وہ اوصاف یہ ہیں کہ وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ ان سے محبت کرتا ہے، اور اہل ایمان کے آگے بچھے ہوئے ہیں۔ وہ جو آگے آئے گا نا، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کفار پر بہت سخت ہیں، بہت مضبوط ہیں، آپس میں انتہائی رحیم ہیں، انتہائی شفیق ہیں۔ اور یہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، قتال کرتے ہیں۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، بے شک تمہارا اصل ولی، تمہارا حقیقی کارساز تو اللہ ہے اور اس کے رسول ہیں، اور والذین آمنوا، اور وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے ہیں، الذین یقیمون الصلاۃ، جو نماز قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ، اور زکوٰۃ دیتے ہیں، وہم راکعون، اور عاجزی کرتے ہیں، عاجزی کے ساتھ جو ہے وہ اللہ کے سامنے جھکے رہتے ہیں۔ وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو کوئی بھی دوست رکھے گا اللہ کو، اس کے رسول کو، وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور اہل ایمان کو، فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، تو بے شک اللہ کی جماعت ہی سب پر غالب۔ اس میں محذوف کیا ہے کہ جو اللہ اس کے رسول کی سے ولایت رکھتا ہے اور اہل ایمان کو اپنا دوست رکھتا ہے، وہی اصل میں اللہ کی پارٹی ہے، اور اللہ کی پارٹی ہی غالب رہے گی۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، ان لوگوں کو اپنا ولی نہ بناؤ جن لوگوں نے تمہارے دین کو کھیل تماشا بنا لیا، ان لوگوں میں سے جن کو کتاب دی گئی تھی تم سے پہلے، اور کفار، یعنی وہ لوگ کہ جو کافر ہیں، اور وہ لوگ کہ جن کو کتاب دی گئی اور جو تمہارے مخالف ہیں اور جنہوں نے دین کو کھیل تماشا بنا لیا، ان کو اپنا دلی دوست نہ بناؤ۔ واتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین، اور دیکھو اللہ کا تقوی اختیار کرو اگر تم مومن ہو۔ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا، اور اے نبی اور اے مسلمانوں، جب تم نماز کے لیے پکارتے ہو تو یہ لوگ اس کو ہنسی ٹھٹھے کا موضوع بنا لیتے ہیں، کھیلتے ہیں۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ، یہ اس وجہ سے ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے۔ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ، اے نبی فرما دیجئے اے اہل کتاب، هَلْ تَنْقِمُونَ مِنَّا، کیا تمہیں ہم سے اس بنیاد پر ضد ہے، تم ہم سے اس لیے انتقام لیتے ہو، إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلُ، مگر اس وجہ سے کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور جو کچھ ہماری طرف اتارا گیا اس پر ایمان لائے، اور ہم ایمان لائے اس پر جو اس سے پہلے نازل کیا گیا۔ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ، اور بے شک تمہاری اکثریت نافرمان ہے۔ قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِّن ذَلِكَ مَثُوبَةً عِندَ اللَّهِ، اے نبی فرما دیجئے کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ اس سے بری چیز کیا ہے بدلے کے طور پہ جو اللہ کے پاس ہے۔ مَن لَعَنَهُ اللَّهُ، وہی جس پر اللہ نے لعنت کی، وَغَضِبَ عَلَيْهِ، اور اس پہ اللہ کا غضب نازل ہوا، وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ، اور اللہ نے ان میں سے بعضوں کو بندر بنا دیا اور بعض کو سور بنا دیا، اور جنہوں نے شیطان کی پیروی کی، طاغوت کی پیروی کی، یعنی وہ یہود کی طرف اشارہ ہے۔ اولئک شر مکانا واضل عن سواء السبیل، وہی لوگ ہیں کہ جو بہت بدترین درجے پر ہیں اور سیدھی راہ سے بہت دور بہکے ہوئے ہیں۔ وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، اور یہ وہ لوگ ہیں جب تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ، حالانکہ وہ کفر ہی میں اسلام میں داخل ہوئے تھے اور اسی میں نکلے، یعنی یہ وہ منافقین ہیں جو اہل کتاب میں سے تھے، یہود میں سے تھے، جو آ کر ایمان کے دعوے کرتے ہیں۔ کہا کہ یہ ایک لمحے کے لیے بھی کبھی مومن نہیں ہوئے، جب داخل ہوئے تھے اس وقت بھی کافر تھے، جب نکلے تھے اس وقت بھی کافر تھے۔ وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، اور جب یہ تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ، اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ کہ تم چھپاتے ہو۔ وَتَرَىٰ كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ، اور آپ دیکھیں گے ان کی اکثریت کو کہ یہ بھاگ دوڑ کرتے ہیں گناہ کے کاموں میں اور سرکشی کے کاموں میں اور حرام کھانے میں۔ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، بہت ہی برا کام ہے جو یہ کرتے ہیں۔ لَوْلَا يَنْهَاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ، کیوں نہیں منع کرتے ان کو
ان کے اللہ والے، ان کے درویش اور ان کے علماء، یعنی ان کے علماء اور صوفیہ ان کو منع کیوں نہیں کرتے؟ ان قولہم الاسم واکلہم السحت، یہ گناہ کی بات کرنے سے اور حرام کھانے سے، لبئس ما کانوا یصنعون، بہت ہی برا عمل ہے جو یہ کر رہے ہیں، یعنی ان کے احبار اور رہبان، ان کے علماء اور صوفیہ یہ کام کیوں نہیں کرتے؟ وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ، اور یہ یہود کہتے ہیں کہ یہ جو اللہ کے ہاتھ ہیں، اللہ کے ہاتھ بند گئے ہیں، یعنی معاذ اللہ ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی رحمت سے محروم کر دیا ہے، اور جس طرح آگے جا کر کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں یہود کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہو گئے ہیں، تو کہا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا ہاتھ بند ہو گیا ہے، غلت ایدیہم، بند ہو جائیں ان کے ہاتھ، ولعنوا بما قالوا، اور ان کے اس کہنے کے سبب ان پہ لعنت کی گئی، بل یداہ مبسوطتان ینفق کیف یشاء، بلکہ اس کے دونوں ہاتھ کھلے ہیں، جیسے چاہتا ہے خرچ کرتا ہے، چونکہ ان کو رحمت سے محروم کر دیا گیا، ان کو آخری نبوت اور رسالت سے محروم کر دیا گیا، تو انہوں نے اللہ پر تہمت لگا دی معاذ اللہ کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ بن گئے۔ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا، اور ان میں سے بہت سے ایسے ہیں کہ جو ہم اتارتے ہیں نبی آپ کی طرف، وہ ان میں بڑھا دیتا ہے سرکشی اور کفر، یعنی چاہیے تو یہ کہ ہم آپ پر قرآن نازل کر رہے ہیں، اس کے ذریعے ان کی ہدایت میں اضافہ ہو، فروتنی میں اضافہ ہو، لیکن ہوتا الٹا ہے، وہ سرکشی میں اور کفر میں بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور ہم نے ڈال دی ہے ان کے درمیان دشمنی اور بغض قیامت کے دن تک۔ كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَاهَا اللَّهُ، اور جب یہ کوئی آگ بھڑکاتے ہیں جنگ کی، اللہ تعالیٰ اس کو بجھا دیتا ہے۔ یہ یہودی یہ چاہتے ہیں کہ جنگ ہو، بار بار فتنے بھڑکاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے بجھا دیتا ہے۔ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور وہ زمین میں کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں فساد مچانے کی۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ، اور اللہ تعالیٰ ایسے فسادیوں کو پسند نہیں کرتا۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اور اگر اہل کتاب ایمان لائیں اور تقوی کی روش اختیار کریں، لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، تو ہم دور کر دیں گے ان سے ان کی برائیوں کو۔ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ، اور ہم ان کو ضرور داخل کریں گے نعمتوں والے باغات میں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّبِّهِمْ، اور اگر یہ قائم کریں تورات کو اور انجیل کو اور جو کچھ نازل کیا گیا ان کی طرف ان کے رب کی طرف سے، لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ، تو وہ کھائیں گے اپنے اوپر سے بھی، وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، اور اپنے پاؤں کے نیچے سے بھی، یعنی اگر یہ تورات اور انجیل کو نافذ کرتے تو اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی۔ اور یہ آیت گویا آج ہم سے بھی مخاطب ہے کہ ہم اہل قرآن ہیں، اگر ہم اللہ کی دی ہوئی کتاب کو نافذ کریں، اس کے احکامات کو جو ہے اپنے سماج پر بھی اپنی ریاست پہ نافذ کریں، تو اللہ تعالیٰ کی برکتیں ظاہر ہوں گی۔ منہم امۃ مقتصدہ، ان میں بعضے ایسے ہیں کہ جو سیدھی راہ پر قائم ہیں، وکثیر منہم ساء ما یعملون، لیکن ان کی اکثریت وہ ہے کہ جو بہت ہی برے کام کرتی ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔